یہاں طالبان، جلوس، جلسے، مذہب کے نام پر دنگا فساد کیوں نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پروسیس آف ایوولوشن کے ذریعے سے جب ان کے ہاں مذہب کے خلاف آواز اٹھی ہے اور پروٹیسٹنٹ تحریک اٹھی، اس کے بعد آ جا کر انہوں نے دیکھا کہ انسانوں میں ایک ایسا گروہ موجود ہوتا ہے جن کی وربل سکلز بہت ہائی ہوتی ہیں، بولتے بہت اچھا ہیں، بات بہت کرتے ہیں، لیکن پرفارمنس لیول ان کی بہت لو ہوتی ہے، کام نہیں ہوتا، کسی قسم کے جاب میں وہ کچھ مہینوں تک رہتے ہیں، اس کے بعد کسی وجہ سے کوئی جھگڑا، کوئی چیز ہوئی، اس کے بعد وہ اس جاب کو چھوڑ دیا، کام نہیں کر سکتے، فنکشنل نہیں ہیں، اپنی روٹی پانی کا بندوبست نہیں کر سکتے، اپنے بیوی بچوں کو پال نہیں سکتے۔ یہ ڈسکرپنسی جن لوگوں میں تھی، ان میں سے انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف ان کا رجحان بہت ہوتا ہے، وہ پادری بن جاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں اور ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کے لیے کام کرتے ہیں۔ بڑا زبردست لیکچر ہے لیکن روٹی کمانے کا اس کے پاس کوئی دھندا نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ان ممالک نے کی، ان کا خیال رکھا، اور وہ لوگ بھی بڑے خوش تھے کہ ہمیں ہماری ایک نیش ملی ہوئی ہے، ہمارا ایک مقام ہے۔ پورا یہ جو پاپائیت کا سلسلہ ہے اس میں یہی لوگ وہ ہیں جو خاص طور پہ they get attracted to these things، اور اس میں جا کر وہ مذہب کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں۔ لیکن مذہب والوں نے ان کو ان کے علیحدہ کمرے یا یوں سمجھیے غسلخانے بنا دیے ہیں، ان کے اندر جا کر وہ اپنا بھاشن دیں، تقریر کریں۔ کچھ اسی قسم کے لوگ جو لوگ ان ایکٹیویٹیز کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بڑے ہی بینائن قسم کے لوگ، کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے یہ چیز کی نہیں، ہم نے یہی دیکھا کہ جی بھاشن بہت اچھا دیتا، اس کے ہاتھ میں مائکروفون دے دیا، اب جو چاہے وہ بولے۔ مائکروفون دینے کے بعد تو آپ پوچھئے نا، بولنے کے لیے کچھ موجود تھا نہیں، تو چیزیں جو اٹھا کے بولنا شروع کی، اس کے نتیجے میں وہ تفریح اور گفتگو ساری کا دار و مدار کسی نہ کسی ہیرو کے ذات کے اوپر اور اس کی ورشپ کے اوپر۔ ہمیشہ گفتگو کا دار و مدار کسی نہ کسی انسان کی خوبی کے بارے میں۔ اس معاملے میں امام احمد حنبل کی یہ رائے، اس معاملے میں حافظ ابن القیم نے یہ لکھا، یہ تمام باتیں اس طریقے سے بیان کرنا اور اس لہج میں، اور آگے سننے والا جو ہے وہ بیٹھا ہوا، اس کے پاس اور کوئی سورس نہیں ہے، وہ اس کو یہی سمجھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی کرسی پر بیٹھ کر خطاب کرے۔ تو وہ مقام جب آپ دے دیتے ہو کسی کو، وہ اس مقام پر بیٹھ کر بول رہا ہے، کچھ لوگ سنتے ہیں کچھ سر نیچے کر کے، کیونکہ انسانی دماغ میں ایک بڑی اچھی چیز جو قدرت نے ڈالی ہے، irrational چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اب گفتگو کا موضوع، میں گفتگو کو لے چل رہا ہوں اس دوسری جانب۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں بات کروں ٹیررزم کے بارے میں، ٹیررسٹ مائنڈ کے بارے میں، کہ یہ کون سا انسان ہے جو اپنے آپ کو بلو اپ کرتا ہے، کون سا انسان ہے جو اپنی زندگی کو یوں اڑا دیتا ہے، اور ایک دو تین چار ایسے نہیں، بے شمار واقعات ہو رہے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک صاحب جو طالبان کے ریپریزنٹیٹیو تھے، ان کا میں نے انٹرویو پڑھا، کوئی امریکن ان سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کب ختم ہوں گے سوئسائڈ بامبرز، اور کوئی تو تعداد ہوگی آپ کے پاس، مطلب ایسا ہوگا نا کہ 50 آدمی اور ہیں ہمارے پاس، ابھی تو جب وہ 50 ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس آدمی نے بہت اچھا جواب دیا، اچھا اس اعتبار سے کہ بڑی اس نے گہری بات کہی۔ اس نے کہا کیا قربانی کے بکرے ختم ہو گئے؟ روز کھاتے ہو نا، ختم ہو گئے؟ جس طرح بکرے کبھی ختم نہیں ہوئے، یہ کبھی ختم نہیں ہوئے۔ اس بات کی اندر بے پناہ صداقت ہے۔ اب تھوڑا سا اس چیز پہ غور کیجئے کہ مجھے معاف کیجئے گا، مجھے تھوڑا I sweat a little too much. وہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم فائن, آپ لوگ چلا لیجیے بالکل, نہیں ہم فائن جی. تو جو بات پہلی چیز جس پر ریسرچ شروع کی, اور ولیم جیمز کی وہ کتاب جسے ڈاکٹر صاحب بھی بہت کوٹ کرتے تھے, ویرائٹی آف ریلیجیس ایکسپیرینسز, ولیم جیمز نیورولوجسٹ تھا, تو اس نے اس بات پر بڑی تحقیق کی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جن کو مذہب کا شوق آتا ہے. ساروں کو نہیں آتا. یہ پوجا پاٹ کا شوق, دہرانے کا, الفاظ کو شوق, یہ خاص قسم کے منہ سے یہ چیزیں, اس دور میں نیورو سائنس کو اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں تھی, لیکن وہ کتاب اپنی حیثیت کی ایک بڑی یگانہ کتاب ہے. ولیم جیمز کا یہ بڑا کمال ہے, بعد میں جو لوگ بھی آئے ہیں